السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم۔ اوکے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 45واں سبق۔ آج کے اس حدیث کی جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ ہمارے پاس 3926 سے 3930 ہے۔ تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک نیا باب ہے کتاب الجہاد کے سلسلے میں۔ وہ کون سا باب ہے اور پہلی حدیث کون سے صحابی ہیں جن سے یہ مروی ہے؟ آپ کے سامنے جیسا کہ یہ معلوم ریٹن موجود ہے، یہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ کتاب الجہاد، اور اس میں باب الکتاب الی الکفار و دعائہم الی الاسلام، یعنی کفار و مشرکین کی طرف خطوط لکھنے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں۔ بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سن 6 ہجری کو یہ اپنا خطوط دعوتی اسلام کے لیے، اسلام کو قبول کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتی جو خطوط تھے یہ مختلف امراء اور اسی طرح جو حکام تھے اور اسی طرح بادشاہ ان کے نام لکھے۔ تو اس سلسلے میں کون سی مضمون خطوط کا کیا تھا، اور خاص جو تھے بڑے اپنا امراء یا حکام یا بادشاہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور کہ ان کی عبارت تک موجود ہے صحیح احادیث میں، اور ان کا بھی جواب کیا تھا، اس سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ والفصل الاول، پہلی فصل ہے یہ 3926، وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ کے جو کزن ہے چچیرے بھائی، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی قیصر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کی جانب خط لکھا۔ یدعوہ الی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اسلام کو قبول کرنے کی۔ وبعث بکتابہ الیہ، اور اس آپ کے لیٹر کو، خط کو لے کر گئے اس قیصر روم کی جانب، دحیۃ الکلبیہ، دحیۃ الکلبیہ یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی تھے اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر سفیر۔ وامرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، ان یدفعہ الی عظیم بصرہ، کہ اس خط کو وہ لوٹا دے یا حوالے کر دے بصرہ کے حاکم کی جانب، جو کہ قیصر ہرقل کے انڈر تھا۔ لیدفعہ، تاکہ وہ جو بصرہ کا عظیم یعنی حاکم ہے وہ اس خط کو آگے پہنچا دے، حوالے کر دے، الی قیصر، اپنے شاہ بادشاہ قیصر کو، ٹھیک ہے جی، قیصر کے حوالے کر دے۔ فَإِذَا فِيهِ، تو اس خط میں جو مضمون تھا یا جو الفاظ تھے اس میں یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من محمد عبد اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے و رسول اور اس کے رسول ہیں، ان کی جانب سے، الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل شہنشاہ کی طرف جو کہ روم کا بادشاہ ہے، عظیم روم کا بادشاہ۔
ہاں 13۔ اور آگے پھر کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کے تابع ہوا، من اتبع الہدا یعنی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فإنی پس بے شک میں ادعو کا تجھے دعوت دیتا ہوں، بدایت الاسلام اسلام کی دعوت، اسلام کو قبول کرنے کی۔ اسلم تم مسلمان ہو جاؤ، تسلم تم سالم ہو یعنی محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلم اے شہنشاہ تم اسلام قبول کر لے، تسلم تو معمون و محفوظ ہو جائے گا۔ واسلم اور تو اسلام قبول کر لے، یؤتک اللہ اجرک مرتین کہ اللہ تجھے عطا کرے گا تیرا اجر دو بار، دو بار یعنی ایک نہیں بلکہ دو بار ڈبل اجر آپ کو ملے گا۔ ایک آپ کے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، کیونکہ وہ عیسائی تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسرا بڑا اجر مجھ پر ایمان لانے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ایک دو پیغمبروں پر تم ایمان لاؤ گے تو دو پیغمبروں کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اجرہ کا یعنی اسلم اور تم مسلمان ہو جاؤ، یؤتک اللہ اللہ تجھے دے گا اجرہ کا تیرا اجر مرتین دو بار۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اس اسلام کو قبول نہ کیا، فعلیک اثم الارسیین، تو ہم اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے 3926، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا مضمون جو آپ نے فارس یعنی روم کے بادشاہ شہنشاہ ہرقل کو لکھا تھا۔ اور پھر آپ نے ہم یہاں اس جگہ پہنچے وَإِن تَوَلَّيْتَ اور اگر تو نے منہ پھیر لیا یعنی اسلام قبول نہ کیا، فعلیک اثم الارسیین تو تجھ پر اریسیین کا بھی گناہ ہوگا۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو تجھے دوہرا اجر ہوگا، اور اگر تو نے انکار کیا تو تیرا تو اپنا گناہ ہے ہی تجھ پر، اور بقیہ رعایا کا بھی، جو تیرے مصاحبین ہیں، جو تیرے حلقہ کے لوگ ہیں، درباری سارے اور رعایا، وہ اس لیے کہ جب ایک بادشاہ یا بڑا جو دربار کا عظیم سلطنت کا جو ملک بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو تقریباً پوری رعایا جو ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے۔ تو لوگ جو ہیں ناس والا دین و ملوک، لوگ جو ہیں جیسے کہا جاتا ہے یہ ضرب المثل ہے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا فرق ہوتا ہے، اس بات پہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی رئیس جو ہے، امیر یا حاکم یا بادشاہ اسلام قبول کر لے تو رعایا جو ہے کی اکثریت اور ایسا بقیہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسی کے ہی مذہب پر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر تو انکار کرے گا تو ظاہر ہے وہ بھی تیرے ہی بقیہ مذہب پر رہیں گے۔ تو آپ نے پھر آیت مبارکہ یہ پڑھ کر سنائی ساتھ، جس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو خاص طور پر اللہ جل شانہ نے خطاب فرمایا ہے، اور دعوت دین اسلام کی دعوت دی اللہ نے باقاعدہ۔ اس کا مضمون یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ریفرنس کے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ لکھی خط میں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائی گروہ مراد ہیں، تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایسے کلمہ کی جانب، سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، جی، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، ولا نشرک بہ شیئا اور ہم نہ شرک کریں اس کے ساتھ کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ پکڑے ہمارا بعض کو اربابا رب پروردگار، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر تم منہ پھیر لو گے، فَقُولُوا تو پھر تم کہو، اشہدو اگر وہ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی اے پیغمبر، تو فَقُولُوا تم آپ اور آپ کے صحابہ یہ کہو، اشہدو بِأَنَّا مسلمون کہ تم خود یہ گواہی دو کہ ہم ان کے سامنے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اگر تم قبول نہیں کرتے تو ہم تو مسلمان ہیں۔
मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस जो है मुत्तफ़क़ अलैह है। अल्लाह अकबर। फ़ाइन तवल्लौ, अगर वो मुंह फेर लें आपकी इस दावत पर, ये तो फ़क़ूलू, तो तुम ये कहो, शहदू, तो तुम गवाह रहना, बेन्ना मुस्लिमून, के हम मुसलमान हैं। अपनी ईसाइयत पर तुम डटे हो तो डटे रहो, लेकिन ये गवाही जरूर देना कि हम मुसलमान हैं आपके सामने, हम आपके मज़हब पर नहीं। मुत्तफ़क़ुन अलैहि वफ़ी रिवायत मुस्लिमिन, और इमाम मुस्लिम की एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, कौल, आपने जो ख़त लिखा उसमें शुरू में मोहम्मदिन रसूलिल्लाह के अल्फाज हैं, मोहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूली की बजाय मोहम्मदिन रसूलिल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से। वक़ाल, और ये भी कहा, इस्मुल यरीसियीन, यानी उसमें उस रिवायत में इस्मुल अरीसियीन की बजाय इस हदीस इस रिवायत में अरीसियीन है, जबकि दूसरी रिवायत में जो कि इमाम मुस्लिम की रिवायत है उसमें इस्मुल यरीसियीन, तो यरीसियीन का गुनाह भी तुझ पर होगा। वक़ाल बिदायत इस्लाम, और इसी तरह ये जो अल्फाज ऊपर फ़ाइन्नी अदऊ का बिदायत इस्लाम, तो यहाँ इससे मुराद, इसकी जगह पे अल्फाज हैं बिदायत इस्लाम, बिदायत इस्लाम, माना एक ही है, अल्फाज का फ़र्क है। तो ये हदीस, इसमें कुछ फ़वाइद मैं जल्दी से जिक्र किए देता हूँ कि कैसर जो है जिसका जिक्र हुआ है, कतब अला इला कैसरा, ये कैसर रूम के बादशाहों का लक़ब है, ये ध्यान में रखना। कोई भी बादशाह होता था तो उसका लक़ब यही होता था। जैसे किसरा लक़ब होता था ईरान के बादशाहों का, नाम कुछ और होते थे, लेकिन एक लक़ब जो भी आता उसका ये लक़ब ख़ास होता था। इसी तरह नज्जाशी अबिशा के बादशाहों का लक़ब होता था, और अजीज़ मिस्र के बादशाहों का, और इसी तरह कगफूर या खाकान, खाकान चीन, चीन के बादशाहों को कगफूर या खाकान कहते थे। अच्छा, ये जो कैसर है, इसके इस बादशाह का असल नाम हिरकल था, हिराकल, इस तरह पढ़ना है, हिराकल, रा के ऊपर जबर है और काफ इसके ऊपर जज़म है, हिराकल, और हा के नीचे जेर। और ये पक्का ईसाई था, कट्टर, और बड़ा आलिम भी था। इस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हकीकत भी साबित हो गई थी, क्योंकि वो जानता था अपनी किताबों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारे में अलामात, नबूवत की, रसालत की, मगर उसने सल्तनत और हुकूमत को पसंद किया और दीन इस्लाम को इख्तियार ना किया। मुसाहिबों के खौफ से तस्दीक तो कर दी, लेकिन इस्लाम कबूल ना किया। असलम तस्लम के अल्फाज का मतलब यह है कि तेरी हुकूमत, दौलत, जान और इज्जत सब कुछ महफूज रहेंगे। अगर असलम, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो तस्लम, एक ही चीज़ नहीं बल्कि सब कुछ, तेरी तेरी हुकूमत भी तेरे पास रहेगी, दौलत भी, जान भी, इज्जत भी महफूज हो जाएगी। तस्लम, ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, जो इसको कबूल करता है वो उसकी हिफाजत के साए तले आ जाता है। हक तो जैसे है कि कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन मालुहु व इर्दुहु व दमुहु, हर मुसलमान का मुसलमान पर हराम है उसकी इज्जत, उसका माल, उसका खून। चलें जी, ये हदीस हुई, और आगे एक हदीस पढ़ लेते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं मगरिब की। वान हो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से ही ये रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासा बेकिताब ही इला किसरा, के भेजा अपना एक ख़त, लिखा हुआ ख़त, इला किसरा, ईरान के बादशाह किसरा की जानब। जैसा कि मैंने कहा है कि किसरा हर ईरानी बादशाह का लक़ब होता था, नाम कोई और था, खुसरू परवेज़ या कोई और भी कहते हैं नाम। तो किसरा की जानब अपना ख़त लिखा, भेजा, माँ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी, ये अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, यानी ये सफ़ीर जो ईरान की तरफ थे वो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी थे, जबकि कैसर रूम का जो था उस हिराकलुस की जानब जो थे वो थे दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी ज़हन में रखिएगा कि ये सफ़ीर गए थे किसरा, ईरान के बादशाह की तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा लेकर। फामा रहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, अन यदफ़ाउ इला अज़ीम अल बहरैन, कि इस ख़त को आप सपुर्द कर दें बहरैन के हाकिम की जानब।
بحرین کا حاکم اس وقت کسرا کے انڈر تھا یا اس کے ساتھ اس کے روابط تھے، قریب تھا۔ فدفع عظیم البحرین الی کسرا، تو اس پر جو بحرین کا حاکم تھا، والی، حکمران، اس نے اس خط کو لوٹایا، یعنی بھیجا، سپرد کیا، الی کسرا، کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کسرا کی جانب۔ فلما قرأ، تو پھر جب اس ایرانی بادشاہ نے اس کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو، تو مزقہ، تو اسے اس کی دھجیاں اڑا دیں، اس کو یعنی پھاڑ دیا، پرزے پرزے کر دیا۔ قال ابن المسیب، امام ابن المسیب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میرا نامہ اعمال اس بدبخت نے پھاڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا علیہم، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے خلاف۔ کیا؟ ان الفاظ کے ساتھ، ان یمزقوا کل ممزقن، کہ اللہ کرے وہ نے اسی طرح ان کی جو سلطنت ہے ان کو پارا پارا کر دیا جائے، چاک کر دیا جائے، بری طرح چاک کیا جانا، مکمل طور پر تباہ کر دیا جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بد دعا کی دی۔ اچھا جی، تو حدیث میں مذکور لفظ جو ہے مزقہ کا معنی کہ اس شخص یعنی کسرا نے اس خط کو پارا پارا کر دیا اور اسے پوری طرح پھاڑ ڈالا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہی تھا، یعنی آپ نے جب یہ الفاظ ادا کیے کہ ان یمزقوا کل ممزقن، یہ الفاظ ادا کیے، تو پرویز جو خسرو پرویز تھا ایران کا بادشاہ اس وقت، اس کو اس کے بیٹے شیروے نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا، اس کے پیٹ کو میں تلوار گھونپ کر یا خنجر اس کو پھاڑ دیا اور اس کو اس طرح جہنم رسید کیا۔ اور اسی طرح 6 ماہ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ شیروے جو تھا، جس نے یہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا تھا، وہ بھی مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے وہ اس طرح تمام اس طرح برباد ہو گئے۔ بعد میں کہیں کو عورتیں اور یا اس قسم کی آئیں ان کے اپنا کہ جو ایران پر جو حکمران بنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن، کہ وہ عورت، وہ کبھی بھی قوم جو فلاح نہیں پا سکے گی کہ جس نے اپنے سلطنت کے معاملات جو ہیں کو عورت کے سپرد کر دیے، تو وہ تو پھر سراسر ایک تباہی اور بربادی تھی۔ اور عزیز طلبہ، ہم اس حدیث سے پہلے 3927 حدیث جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے نماز سے پہلے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے 3928 ہے۔ تو آتے ہیں اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفوع ہے، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسری وإلى قیصر وإلى النجاشی وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشی الذي صلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواه مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا الی کسری، کسری کی جانب، یعنی جو ایران کا شہنشاہ تھا، خسرو پرویز غالباً اس کا نام لیا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ قیصر، اور کیسر کی جانب جو کہ ہرقل اس کا نام تھا، شہنشاہ روم۔ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، اور نجاشی کی طرف جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ، اور ہر سرکش، جابر اور سرکش باغی بادشاہ کی جانب، یدعوہم، آپ ان کو بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اللہ، اللہ کے دین کی جانب، اللہ کی جل شانہ کی دعوت
اللہ جل شانہ کے دین کی دعوت کی طرف آپ بلا رہے تھے۔ ولیسا بن نجاشی یہ، اور یہ وہ نجاشی نہیں جس کا حدیث میں تذکرہ ہوا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کیا ہے۔ تو چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ نجاشی ہر حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اس لیے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا دعوت اسلام کے لیے، اسلام قبول کرنے کی خاطر، وہ نجاشی اور تھا۔ اور وہ نجاشی جن کی جانب مکہ سے لوگ گئے اور انہیں جا کر مکہ کے جو ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکڑنے کے لیے یا واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ گئے تھے، جن میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ جو نجاشی تھا یہ اور تھا۔ تو بہرحال 3928 یہ حدیث ہے۔ اس کے من جملہ فوائد میں سے، یعنی جیسا کہ میں نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہجرت کے 6 سال، یعنی آپ کو ہجرت کیے 6 سال گزر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، مختلف جگہوں پر بھیجے، اپنے سفراء خطوط لے کر گئے۔ تو ان میں سے عزیز طلبہ 3 بادشاہ جو تھے وہ بغیر لڑائی کے اسلام کو حق مذہب جان کر مسلمان ہو گئے تھے۔ 3 بادشاہ، ایک حبشہ کا بادشاہ تھا نصرانی، اور دوسرا یمن کا بادشاہ، اور تیسرا عمان کا بادشاہ۔ یہ 3 انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مقوقس جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اس وقت، اسکندریہ اور مصر کا بادشاہ، جس کا بھی دین عیسائی تھا، یعنی وہ عیسائی مذہب کا تھا، تو اس کا جواب بہرحال یہ تھا کہ تمہارا کیا ہی خوب دین ہے کہ تم تو توحید الہی کی دعوت دیتے ہو، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ لکھا، اور تم دین کی توحید الہی کی دعوت دیتے ہو اور بت پرستی چھڑاتے ہو۔ بلا شک ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا تھا، میرا یہ گمان تھا کہ شاید کسی اور جگہ وہ آئے گا، تو اس پر اس نے مزید کچھ تحفے تحائفی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے ہاتھ واپس مدینہ۔ کچھ گولڈ تھا، سونا، اور ایک خچر تھا، اور 2 عورتیں تھیں جس میں ایک ماریہ قبطیہ تھی ام المومنین، اور سیرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے مگر مسلمان نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی دعوتی خطوط سے جو کہ کسریٰ اور کیسر اور نجاشی کی جانب گئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3929، سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ، جو اپنے باپ سے یعنی بریدہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طاہرہ تھی، اذا امر امیرن، کہ جب آپ کسی کو کوئی امیر مقرر کرتے، علی جیشن، کسی لشکر پر، او سریۃ، یا کسی جہادی مہم پر، سریہ، اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ، تو اس کو، یعنی جس کو بھیجا جا رہا ہوتا تھا بشمول مجاہدین کے سب کو، آپ خاص طور پر اوصاہ بخاصتی بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرماتے تھے۔ اوصاہ فی خاصتی بتقوی اللہ ومن معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہوتا یعنی لشکر میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، تو خیر و برکت کی، اوصاہ فی خاصتی بتقوی اللہ ومن معہ من المسلمین خیرا،
خیر و برکت کی دعا کرتے اور انہیں وصیت فرماتے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، خاص طور پر لڑائی کے دوران۔ ثم قال، پھر آپ یہ فرماتے اغزو بسم اللہ، جہاد کرو تم اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قاتلو، تم لڑائی کرو، من کفر باللہ، اور اس شخص سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اغزو، جہاد کرو تم، فلا تغلو، تو خیانت مت کرنا، فلا تغلو، اور خیانت نہ کرنا، ولا تغترو، اور نہ عہد شکنی کرنا، دھوکہ کرنا، عہد و پیمان کر کے اس کو توڑنا بھی نہیں دھوکے سے، ولا تغدرو، ولا تمثلو، اور تمثلو یعنی مثلا نہ کرنا۔ مثلا سے مراد پہلے گزر چکا ہے کہ بے دردی کے ساتھ کسی میت کا یا زندہ آدمی کا ہاتھ، کان، ناک یا جسم کے پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ کاٹنا، خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، اس کو مثلا کہتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو کنڈم کیا ہے۔ ولا تقتلوا ولیدا، اور تم مت قتل کرو چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مت قتل نہ کرنا جو کہ لڑائی میں تمہارے مد مقابل نہ آ سکتے ہوں۔ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ، اور جب تو ملے عدوّک، اپنے دشمن کو، من المشرکین، مشرکوں میں سے، تو فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، تو پہلے لڑائی سے پہلے ان کو 3 باتوں کی طرف بلاؤ۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، 3 امور یا 3 باتوں کی طرف ان کو دعوت دو۔ او خلالن، خصالن کے الفاظ فرمائے یا خلالن معنی ایک ہی ہے۔ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، تو ان میں سے کوئی بھی، جون سی بھی وہ قبول کر لیں تیری دعوت پر، لبیک کہیں، فقبل، تو ان کو اس کو قبول کر لینا دل و جان سے۔ 3 امور میں سے کسی ایک کو بھی، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، جو وہ تیری بات مان کر ان میں سے کسی ایک کو قبول کریں، تو فقبل منہم، تو بھی ان سے دل و جان سے قبول کر لو، یعنی ان سے لڑو نہیں۔ وکف عنہم، اور ان سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی ان سے لڑائی مت کرو۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر تم ان کو دعوت دو اسلام کی جانب، ہاں جی، اسلام کی جانب ان کو دعوت دو۔ فین اجابوک، اگر وہ آپ کی بات قبول کر لیں، اس بات پر لبیک کہیں، فقبل منہم، تو تم بھی ان سے دل و جان سے قبول کرو ان کی اس دعوت، ان کی قبولیت کو۔ وکف عنہم، اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو، یعنی لڑائی نہ لڑو۔ ثم ادعوہم الی التحول، پھر تم ان کو دعوت دو، الی، یا بلاؤ تم ان کو، الی التحول، نقل مکانی کے لیے، من دارہم، ان کے دار الکفر سے، یعنی جہاں وہ رہ رہے ہیں، الی دار المہاجرین، مہاجرین یعنی مدینہ طیبہ کی جانب، دار المہاجرین سے مراد جہاں مہاجرین نے شروع میں ہجرت کی وہ مدینہ طیبہ ہے۔ تو پھر تم ان کو، جب وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر تم ان کو دعوت دو یہ بھی کہ اب تم اپنے یہ گھر بار چھوڑ دو کفر والے، اور مدینہ منورہ آ جاؤ، الی دار المہاجرین، یعنی ہجرت کر جاؤ۔ واخبرہم، اور ان کو خبر دو، انہم من فعلوا ذالک، کہ بے شک اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی اپنے گھروں کو جو دار الکفر ہے وہاں سے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ آ گئے دار الہجرہ میں، تو فَلَهُمْ مَالِ الْمُهَاجِرِينَ، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، وہ صلہ ہوگا جو مہاجرین کے لیے ہے، یعنی جو مکہ سے باقاعدہ جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی جانب، تو ان جیسا صلہ۔ وَعَلَيْهِمْ مَالِ الْمُهَاجِرِينَ، اور ان پر ذمہ داریاں وہی ہوں گی جو کہ اصل مہاجرین پر ہیں، یعنی وہی قوانین لاگو ہوں گے، وہی سہولتیں ملیں گی، وہی حقوق ملیں گے جو کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو ملے مدینہ کی طرف، خصوصاً اس وقت جس وقت یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، ہجرت کر جائیں، تو پھر یہ بھی مہاجر بن جائیں گے۔ فَإِنْ أَبَوْا، اور اگر وہ انکار کر جائیں کہ جی ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا۔ فَإِنْ أَبَوْا، اور اگر وہ انکار کر لیں، أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، کہ وہ
نقل مکانی کریں اپنی اس جگہ سے جہاں وہ رہ رہے ہیں، تو فاخبرہم، تو پھر ان کو تم خبر دے دو کہ انہم یکونون کا اعراب المسلمین، تو بے شک ان کا جو پھر حیثیت ہوگی، یکونون وہ ہوں گے، کا اعراب المسلمین عام مسلمان بدوی مسلمانوں کی طرح۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دارالکفر کو نہیں چھوڑتے، دارالحرب کو، اور مکہ جیسے یعنی وغیرہ چھوڑ کر یہ مدینہ نہیں آتے جو دار الہجرہ ہے، دارالسلام ہے، تو پھر ان کی اپنی جگہ پر رہیں گے، مسلمان رہیں گے، لیکن ان کی حیثیت پھر یہ عام مسلمانوں کے بدوی لوگوں کی طرح ہوگی، جس طرح کہ بدو لوگ عام رہ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی فائدہ نہ نقصان۔ فاخبرہم انہم یکونون کاعراب المسلمین یجری علیہم حکم اللہ، ان پر جاری ہوگا اللہ کا حکم، اللہ یجری علی المومنین، وہ حکم جو کہ عام دیگر اہل ایمان پر اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے وہی ان پر ہوگا، یعنی وہی حقوق ملیں گے، وہی ذمہ داریاں ہوں گی ان کی۔ ولا یکون لہم فی الغنیمۃ والفیء شیء، اور اس صورت میں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی حق مال غنیمت میں، والفیء، اور نہ مال فے میں۔ غنیمت اور فے جو ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کا مطلب غنیمت کا وہ ہوتا ہے کہ جو کفار کے مد مقابل اہل ایمان کو لڑائی کے نتیجے میں جو ہے وہ مال ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے دشمنوں کا، وہ مال غنیمت ہے۔ اور فے وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، لڑائی تیار تھی لیکن ہو نہ پائی، دشمن بھاگ گیا اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، تو اہل ایمان کو جو ملے گا وہ مال فے ہے۔ تو ان دونوں قسم کے مالوں میں سے ان کا کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکون لہم فی الغنیمۃ والفیء شیء الا ان یجاہدوا مع المسلمین، ہاں اگر وہ جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو پھر ان کو مال غنیمت یا مال فے مل سکتا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اور اگر وہ انکار کر جائیں اس سے، جہاد وغیرہ کرنے سے اور نقل مکانی کرنے سے بھی، تو اور اسلام سے بھی انکار کر دیں، فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو ان سے جزیہ طلب کرو، فَسَأَلْهُمْ تو پھر ان سے جزیہ مانگنا، فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر تو وہ قبول کر لیں آپ کی اس دعوت کو، یعنی جزیہ دینا منظور کر لیں، فقبل منہم، تو تم بھی ان سے وہ جزیہ قبول کر لو دل و جان سے، وکف عنہم، اور ان سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، کیونکہ جزیہ جو ہے وہ جو دے گا تو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم آپ کی سپرویژن میں، آپ کے نیچے نگرانی میں ہم یہاں رہیں گے آپ کے ماتحت ہو کر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اور اگر وہ انکار کر دیں جزیہ دینے سے بھی، تو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو یہ تیسری صورت ہے کیا کہ پھر تم اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، وقاتلہم، اور ان سے خوب جہاد کرو، لڑو، ان سے لڑائی کرو۔ اب ان سے لڑائی کرنا آپ کے لیے یہ حکم ہے، اس کا مطلوب ہے۔ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب تم لڑائی کے دوران معاشرہ کر لو اہل قلعہ کا، یعنی قلعے میں رہنے والے لوگ اگر وہ معصور ہو جائیں اور تم ان کا معاشرہ کر لو، ان کو گھیر لو، تو فارادو کا، تو اگر وہ تجھ سے یہ چاہیں، فارادو کا، اگر وہ قلعہ بند جو ہیں، قلعے میں معصور ہو جانے والے، بند ہو جانے والے دشمن، اگر وہ چاہیں تجھ سے، ان تجعل لہم ذمۃ اللہ، کہ تو ان کے لیے مقرر کر دے اللہ کا ذمہ، و ذمۃ نبی ہی، اور اس کے نبی کا ذمہ، یعنی اگر وہ تجھے اللہ اور اس کے نبی کے ذمہ کے مطابق آپ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرنے پر آپ سے مطالبہ کریں، وَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو تم ان کے لیے ان کے مطالبے پر اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ نہ قبول کرنا، وَلَا تَجْعَلْ، نہ مقرر کرنا ان کے لیے اللہ کا ذمہ اور نہ نبی کا ذمہ، وَلَكِنِ اجْعَل لَهُمْ ذِمَّتَكَ، اور لیکن تم کر لینا اپنی طرف سے اپنا ذمہ جو ہے اپنے ذمے کے تحت ان سے معاہدہ کر لینا، وذمۃ صحابہ، اور اپنے جو مجاہدین ساتھی ہیں ان کے مشورے کے مطابق ان سے اپنا عہد و پیمان کر لینا۔
فَإِنَّكُمْ بے شک تم ان تغفروا اگر تم کمی کرو گے ذممکم اپنے ذموں کی وذمم صحابکم اور اپنے ساتھیوں کے کی ذموں کی، اگر تم کمی کرو گے یا ان کو کوئی اگر آپ کو توڑنا بھی پڑ جائے وہ معاملہ، ان سے کیا ہوا معاہدہ یا بات، یا اس کے خلاف بھی کرنی بات پڑ جائے یا عمل کرنا پڑ جائے، تو مانو یہ بہت ہلکا ہے من اس چیز سے کہ ان تغفروا ذمت اللہ، کہ تم ہلکا کرو یا کمی کرو اللہ کے ذمے میں و ذمت رسول اور اس کے رسول کے ذمہ میں، تو آپ کا جو کیا ہوا معاہدہ ان سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ بہت اگرچہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کمی ہو بھی جائے تو پھر تم کم از کم یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کو تو نہیں توڑنا، نہ اس کے رسول کے، اور اپنے ذمے کے مطابق ان سے کمی بیشی بھی کر سکتے ہو۔ ہاں جی، ہم اس حدیث کو جو کہ ایک طویل حدیث ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ان الفاظ پہ ہم پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو جن کو آپ بھیج رہے تھے جہاد کے لیے قائد بنا کر، ان کو یہ وصیتیں فرما رہے تھے، اور یہ فرمایا کہ اگر جن کا تم محاصرہ کرو اہل قلعہ میں سے، اگر وہ تم سے معاملہ کرنا چاہیں اللہ اس کے رسول کو ذمہ ٹھہرا کر، تو ان سے وہ عہد و پیمان نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ عہد و پیمان میں رد و بدل کرنا پڑ جائے، کیونکہ جنگ کے حالات ہوتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کے رسول کے ذموں کو توڑنا یہ زیادہ مشکل ہے اس سے کہ تم خود اپنے ذمے ان کو لے لو، اپنے مرضی کے مطابق ان سے معاہدے کرو حالات دیکھ کر، اور اس میں بھی کمی بیشی ہو بھی جائے تو کم از کم اللہ اس کے رسول کے ذمے میں کمی جو ہے وہ اس سے یہ کام ہلکا ہے۔ وَإِنْ حَاصَرْتَ عَلَىٰ أَهْلَ حِصْنٍ اور اگر تم محاصرہ کرو کہ قلعے میں بند دشمنوں کا محاصرہ کر لو، ان کو گھیر لو، فَأَرَادُوكَ کا تو وہ چاہیں تجھ سے، یعنی محاصرہ جب ان کا ہو جائے تو وہ چاہیں کہ ان تنزلہم علی حکم اللہ، کہ تم ان کو اتارو اللہ کے حکم پر، فلا تنزلہم علی حکم اللہ تو تم ان کو اللہ کے حکم پر نہ اتارو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ان سے سلوک جو ہے وہ اللہ کے حکم کو سامنے لا کر ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو، ولکن انزلہم علی حکم کا بلکہ تم اتارو ان کو اپنے حکم پر، فإنک لا تدری اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ اتصیب حکم اللہ فیہم عملا کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر پاؤ گے ان کے بارے میں یا کہ نہیں، تو اگر تم اپنی حالات کے سامنے وہی معاملہ جو پہلے حکم کا اور ذمہ کا تقریباً مطلب ایک ہی ہے، اور یہ جو حدیث ہے 3929 اس کے فوائد میں سے الفاظ فلا تغلوا ولا تغدروا، یہ الفاظ آئے ہیں کہ لڑائی کے دوران نہ تم خیانت کرو اور نہ تم دھوکہ کرو، دشمن سے معاہدہ کر کے عہد شکنی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے جی، اور اپنی عہد شکنی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی سے کم تر ہے، یہ جو بات آخر میں حدیث میں کہی ہے نا، فی ذمت اللہ و ذمت رسول، اپنی عہد شکنی اگر تم کرو گے ان کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کا اگر آپ کو توڑنا پڑ جائے اس کو، یا اس کی خلاف ورزی کرنی پڑ جائے تو اپنی عہد شکنی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی سے کم تر ہے، اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد کرنے سے منع کیا اپنے قائد کو، اور صلح بھی اپنی مرضی پر ہی کی، یعنی اگر صلح یہ مراد ہے نا جو آخری الفاظ ہیں کہ وَإِنْ حَاصَرْتَ عَلَىٰ أَهْلِ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، تنزل علی حکم اللہ سے مراد ہے کہ اگر کوئی ان سے اپنا صلح وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے تو بھی اللہ کے حکم کے اللہ کے نام پر یا اللہ کے حکم پر ان سے صلح نہ کرو، بلکہ اپنے ہی ذمہ اور اپنی ہی ذمہ داری پر ان سے صلح کرو، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتی، تو عہد شکنی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور آگے حدیث ہے ہمارے پاس ایک آج کے سبق کے حوالے سے 3931 عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان دنوں میں سے بعض دنوں میں اللہ تی لاقیہ فی الدوا کہ جن دنوں میں آپ دشمن سے ٹکراتے، یعنی آپ جہاد کرتے، لڑتے کفار سے، انتظر آپ کچھ انتظار کر لیا کرتے، حتی مالت الشمس یہاں تک کہ سورج ڈل جاتا، یعنی سورج ڈلنے سے پہلے پہلے آپ رک جایا کرتے حملہ کرنے سے یا دشمن سے ٹکرانے سے۔ ثم قام فی الناس سے، پھر انہی دنوں میں سے ایک دن میں یا بعض دنوں میں کہ جس میں آپ نے دشمنوں سے مڈ بھیڑ یا لڑائی کا ارادہ کیا تھا، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈل گیا، حتی مالت الشمس ثم قام فی الناس، پھر آپ کھڑے ہوئے لوگوں میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ اے لوگو دشمن سے مڈ بھیڑ یا ٹکرانے کی خواہش نہ رکھا کرو، خواہش نہ کیا کرو، یعنی بچا کرو جہاں تک ہو سکے لڑائی سے۔ وصل اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ فیضا لقیتم، تو پھر جب تم ان سے ملو تو فصبروا، تو اس پر تم صبر کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی اور فرمائی، ثم قال اللہم منزل الکتاب، اے اللہ، اے وہ جو کتاب کو اتارنے والے، ومجری السحاب، اور اے اللہ جو کہ بادلوں کو چلانے والے، وحازم الاحزاب، اور دشمنوں کے گروہوں کو اے اللہ دینے والے شکست، اہزمہم، ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہمیں ہماری مدد کر ان کے خلاف۔ تو یہ جو ہے لا تتمنوا لقاء العدو، اس کو انڈر لائن کیجئے، دشمن سے بھیڑنے کی خواہش نہ کرو۔ اور فائدہ یہ ہے اس حدیث میں، فوائد میں سے، کہ جس جنگ میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر کی تھی، جب بہت ابو سفیان جو تھا کافر، اس وقت مشرکوں کے اور کفار کے بہت سارے جو احزاب تھے، حزب، جماعتیں، لشکر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چڑھا لایا، اور آپ کے خلاف اس نے اپنا صف بندی کی غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو اللہ نے ان دعاؤں کے نتیجے میں جو آپ نے یہ دعا فرمائی، ان کو برباد کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔